ہمارا معاہدہ ابھی تک مکمل طور پر طے نہیں ہوا. معاہدے کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا, نہ ہی کوئی جانتا ہے کہ اس معاہدے میں کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سوشل میڈیا پر بیانات لکھا. ایران کے ساتھ حتمی معاہدہ ہونے تک ناکہ بندی برقرار رہے گی. اپنے نمائندوں کو کہہ دیا معاہدے پر جلد بازی نہ کریں. ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تو اوباما دور کے برعکس اچھا معاہدہ ہوگا. مذاکرات تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. میں بری ڈیل نہیں کرتا. ایران ڈیل سے متعلق خبر اچھی ہی ہوگی. یہ مکمل طور پر مجھ پر منحصر ہے. ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کی حمایت اور تعاون پر اظہار تشکر. لکھا مشرق وسطیٰ کے ممالک ابراہیم اکاج کا حصہ بنے تو تعاون مزید مضبوط ہوگا. کیا پتہ ایران بھی ابراہیم اکاج میں شامل ہونا چاہے. ٹرمپ نے جنگی جہاز کے نیچے میزائل کی تصویر جاری کر دی. میزائل پر لکھا کہ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ. سوشل میڈیا پر ایک اور AI تصویر بھی شیئر کی. تصویر پر ایڈیوس کا لفظ لکھا ہے. ایرانی کشتیوں کی تباہی کے مناظر نظر آ رہے ہیں. ہسپانوی زبان میں ایڈیوس لفظ کا مطلب گڈ بائے یا الوداع ہے. ایران امریکہ معاہدے کے اصولوں پر اتفاق کر چکے. امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ سمجھتا ہے کہ مجتمع خامنۂ خدوخال کی منظوری دے چکے ہیں. دستخط سے پہلے حتمی معاہدہ طے ہونا باقی ہے. ادھر وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدہ فوری ہونے کا امکان نہیں. معاہدے کی منظوری میں کئی روز لگ سکتے ہیں. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہے. جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے خواہاں نہیں. ہمارا مذاکراتی وفد اپنے ملک کی عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی صدر کا بیان ری شیئر کیا. ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ڈیل ہوئی تو بھی آبۂ ہرمز ہمارے کنٹرول میں رہے گی. ٹرانزٹ اوقات میری ٹائم لائسنسوں کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے. آبن ہرمز دوبارہ کھول دی جائے گی. ایران بحری جہازوں سے کوئی ٹول نہیں لے گا. ایران اپنی بچھائی ہوئی مائنز ہٹائے گا. جواب میں امریکہ ایران کی ناکہ بندی ختم کرے گا. ایران کو آزادانہ تیل فروخت کرنے کی اجازت دے گا. امریکی میڈیا امریکہ ایران مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے اہم نکات سامنے لے آیا. امریکی عہدیدار کے مطابق یہ سب کچھ مجوزہ ڈیل کے تحت جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کے دوران ہوگا. امریکی عہدیدار کے مطابق مفاہمتی یادداشت میں یہ وعدہ شامل ہوگا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. جنگ بندی کے دوران جوہری پروگرام پر مذاکرات ہوں گے. امریکی افواج حتمی معاہدہ طے پانے تک خطے میں موجود رہیں گی. اسرائیل حزب اللہ جنگ بندی کا فریم ورک بھی معاہدے میں شامل. ایران امریکہ معاہدے کے امکانات. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% تک کمی. برنٹ کروڈ آئل 4.48% کمی کے بعد 98.90 ڈالر فی بیرل میں فروخت. امریکی WTI کروڈ آئل کی قیمت میں 4.58% کمی. فی بیرل 92.18 ڈالر میں بکنے لگا. پاکستان کو قرضے نہیں مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی بزنس مینوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت. کہا پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر ہیں. کراچی میں 6000 ایکڑ پر ورلڈ کلاس اسپیشل اکنامک زون بنایا جا رہا ہے. چین میں بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان ترقی کے سفر میں جلد چین کے ہم قدم ہوگا. پاکستان اور چین کے مابین $7 ارب سے زائد کے معاہدوں پر دستخط. مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشتیں طے. علی بابا ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ. علی بابا اور پاکستان میں طویل المدتی تعاون کے معاہدے پر بھی دستخط. علی بابا گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین کی جانب سے وزیر اعظم کی تعریف. شہباز سپیڈ. کہا ہانگزو میں مختلف چینی کمپنیز کے عہدیداران سے بھی ملاقات ہوئی. وزیر اعظم کا ہانگزو کا دورہ مکمل. بیجنگ پہنچ گئے. وہاں پہ وزیر اعظم چینی صدر ہم منصب سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے. سی پیک فیز 2 کے تحت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی بات ہوگی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاک چین B2B شراکت داری $13 ارب ہو گئی. اب تک 300 سے زائد MOUs اور درجنوں جوائنٹ وینچرز طے پا چکے ہیں. پاک چین دوستی ہر آزمائش پر ہمیشہ پوری اتری. وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ بولی پاکستان قابل اعتماد ڈیجیٹل معیشت بن گیا. جدید ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بن رہا ہے. 8 عرب اور مسلم ممالک کی فلوٹیلا ارکان سے ناروا سلوک کی مذمت. پاکستان، قطر، UAE، سعودیہ، ترکی، انڈونیشیا، اردن، مصر شامل. اعلامیے میں کہا گیا کہ اسرائیلی وزیر کا رویہ ذلت آمیز اور ناقابل قبول ہے. یہ اسرائیل کی ذمہ داریوں کی واضح خلاف ورزی ہے.
فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق اور قیدیوں کے وقار کے تحفظ پر زور۔ ادھر فرانس نے اسرائیلی وزیر بن کویت کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ فلوٹیلا کارکنان سے ناروا سلوک پر کارروائی کی۔ یورپی یونین سے بھی بن کویت پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ امریکہ کا لبنان کی حکومت کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا امریکہ لبنان کی جائز حکومت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ لبنان عملداری بحال اور عوام کے لیے بہتر مستقل تعمیر کرے۔ حزب اللہ کی تشدد اور حکومت گرانے کی دھمکیاں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وہ دور ختم ہو گیا جب ایک دہشت گرد گروہ نے پورا ملک یرغمال بنا رکھا تھا۔ کوئٹہ چمن پھاٹک کے قریب دھماکے میں شہداء کی تعداد 14 ہو گئی۔ جاں بحق اور زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ دھماکے سے رہائشی آبادی شدید متاثر، متعدد قریبی گھروں، گاڑیوں اور دیگر املاک کو نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیر لیا۔ معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہدین نے کہا کہ دہشت گردوں نے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا۔ تحقیقات جاری ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ دھماکے کی مذمت، کہا ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا بلوچستان میں معصوم جانوں پر ہونے والا بزدلانہ وار پوری قوم کے دل پر حملہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا بزدلانہ دہشت گرد کارروائیاں پاکستانی قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ وطن کے جری جوانوں اور بے گناہ شہریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ شہداء کے خون کے مقروض ہیں، فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی پرعزم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس۔ آئی جی بلوچستان نے دھماکے کی رپورٹ پیش کی۔ محسن نقوی نے کہا درندوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بدترین سفاکیت کا مظاہرہ کیا۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا شہداء کے خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا سول اسپتال کوئٹہ کا دورہ۔ سرفراز بگٹی نے کوئٹہ دھماکے میں زخمیوں کی عیادت کی۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے تخیل میں آپریشن، 11 خوارج ہلاک۔ آگے اسپا کے مطابق فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ بدنوں میں پاک فوج، پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن۔ 2 اہم ترین سرغنہ سمیت 16 خوارج مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 پولیس اہلکار شہید۔ شہید کانسٹیبل کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ کوکین کوئن انمول عرف پنکی کے طالبان ملزم ارغمان سے بھی ملنے لگے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارغمان نے ناقص تفتیش کا پول کھول دیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم ارغمان کی گرفتاری کے بعد بڑے منشیات نیٹ ورک کا انکشاف سامنے آیا۔ کارروائی کے دوران اداکار کے بیٹے ساحر حسن کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ساحر حسن سے تفتیش کے بعد کوکین ڈیلر ملزم فیضان عرف فیضی کو گرفتار کیا گیا۔ کوکین ڈیلر نے گزشتہ سال 6 مارچ کو انمول عرف پنکی کو گینگ کا سرغنہ بتایا تھا۔ ڈرگ کارٹل کے خلاف ناقص کارروائی کے باعث پنکی کا گینگ پھیلتا رہا۔ جیکباباد کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف پولیس کا بڑا آپریشن۔ ڈی ایس پی اعجاز ترین کے اہلخانہ پر حملے کے بعد کارروائیاں تیز۔ آپریشن میں ڈرون ٹیکنالوجی اور بختربند گاڑیوں کا بھرپور استعمال۔ ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانے تباہ، مورچے نظر آتش، کئی مشتبہ افراد زیر حراست۔ فائرنگ میں زخمی ہونے والی دونوں لڑکیاں صحتیاب، گھر منتقل کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی کے بیٹے کا سندھ حکومت سے ڈاکوؤں کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ۔ علیمہ خان کا بیرسٹر گوہر اور سہیل افریدی پر الزام۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن کا ایکس پر بیان لکھا۔ بیرسٹر گوہر اور سہیل افریدی نے محسن نقوی سے ملاقات کی۔ ہمارے خاندان کو اس ملاقات کا کوئی علم نہیں تھا۔ ملاقات میں خاندان کے کوئی بھی رکن موجود نہیں تھا۔